ہے۔ اس موقع پر وفاقی اردو یونیورسٹی کی وائس چانسلر محترم ڈاکٹر ظفر اقبال کے اعلان جو انہوں نے کل روحانی ورکشاپ میں کیا ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ وقار یوسف عظیمی صاحب کی کاوشوں کو کامیاب بنائیں، جن کی خدمات ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے قابل قدر ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے کل روحانی ورکشاپ میں جو ہوا پیش کر دیتے ہیں۔ انجام دی ہے، جو اشاعتی سلسلہ ہے، جو تبلیغی سلسلہ ہے، جو تعلیم کا سلسلہ ہے، وہ تو ہے ہی، اس کے تو کیا کہنے، لیکن ایک سلسلے کے ہم خود بھی شریک و سہیم ہونے جا رہے ہیں، اور جو یہاں 4 سال کا پروگرام ہوتا ہے، ہم اپنی یونیورسٹی سے اس کو ایفیلیٹ کر رہے ہیں، تاکہ اس سند کی بین الاقوامی طور پہ ایک پذیرائی بھی ہو اور استناد بھی ہو اور اس کو قبول کیا جائے۔ تو قلندر شو اکیڈمی کے کو انشاءاللہ ہم عنقریب فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ایفیلیٹ کر لیں گے اور پروسیس جاری ہے۔ تو اس حوالے سے تو میں بھی آپ لوگوں کا ایک معمولی سا خادم ہوں کہ خدمت کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے نے اس اعلان کے بعد معزز حاضرین محفل، آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ سال کی 365 دنوں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہماری زندگی پر بڑے اہم نقوش چھوڑ دیتے ہیں۔ گزشتہ سال 2014 میں ہماری بہت سارے عظیمی دوست ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے علاوہ بہت سارے دوستوں کی ماں، باپ، بھائی، بہن۔ تو اس وقت میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد مراقبہ حال سے متعلقہ قابل قدر شخصیت، ہم سب کے لیے قابل احترام، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترمہ آپا فیروزہ ندیم عظیمی صاحبہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ وہ ایک سچی عاشق رسول تھی، نعت خوانی سے ان کو عشق تھا اور انہوں نے حیدرآباد کی فضاؤں میں نعت خوانی کو فروغ دیا۔ ان کے بعد لاہور کے جناب میاں مشتاق عظیمی صاحب کی رفیق حیات محترمہ سلمہ مشتاق عظیمی، جو خواتین مراقبہ حال کی انچارج بھی تھی، قابل قدر، معصوم اور قابل فخر شخصیت تھی، وہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ کراچی انتظامیہ کمیٹی کے حوالے سے سب دوستوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی شائستہ، مہذب انسان، پیارے دوست، قابل قدر محترم حبیب اللہ عظیمی صاحب ہم سب کو سوگوار چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ محترم صادق علی عظیمی صاحب، جو ہماری عظیمیہ مسجد کے پیش امام تھے، وہ گزشتہ دنوں ہم سے اس دنیا سے رشتہ موڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان 4 دوستوں کی کمی کو ہم سب بہت گہری طور پر محسوس کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ایک شاعر نے کہا ہے کہ اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ اس کے بعد میں ان تمام دوستوں کا نام لوں گا: محترمہ ثروت شکیل عظیمی صاحبہ، محترمہ تنویر فاطمہ عظیمی، محترمہ فریدہ منور، محترمہ اختر عظیمی صاحبہ، محترمہ گلی نسرین عظیمی، محترم شوکت صاحب، محترم خدیجہ عظیمی، محترم محمد سلیم خان، محترمہ روحی جواد عظیمی۔ یہ گلستان عظیمی کی کہکشاں عظیمی کے روشن ستارے تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد میں ان دوستوں کا نام لوں گا جن کو اپنی والدہ محترمہ کی شفقتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ والدین انسان کے لیے ایک آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ محمد ابراہیم عظیمی کی والدہ محترمہ
ڈاکٹر اسد عظیمی کی والدہ محترمہ، محمد سلیم عظیمی کی والدہ محترمہ، ریحانہ عثمان عظیمی کی والدہ محترمہ، محترم فیصل عظیمی کی والدہ، محترمہ خیر النساء عظیمی کی والدہ، محترمہ کوثر صاحبہ کی والدہ، محترم بلال عظیمی کی والدہ، محترم سلیم عظیمی کی والدہ، محترم یاسمین عامر عظیمی کی والدہ، محترم عمران عظیمی کی والدہ، محترمہ حسینہ تسنیم عظیمی کی والدہ، محترم فرح حامد علی عظیمی کی والدہ، یہ تمام وہ دوست تھے جن کو اپنی ماؤں کی شفقت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد میں ان دوستوں کا نام لوں گا جن کو اپنے والد محترم جن کو شفقت پدری کا احساس تھا وہ محرومی کے شکار ہو گئے۔ ان میں جناب مشتاق احمد میر عظیمی صاحب، محترم ناصر جاوید عظیمی، محترم آصف عظیمی، محترم عامر خان عظیمی، محترم محمد شہزاد عظیمی، محترم محمد طارق، محترم محمد ارشاد۔ اور اس کے بعد میں ایک دوست کا نام لوں گا جن کو اپنے رفیق حیات کی محبتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ محترم صوفی یامین عظیمی کی زوجہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ محترم وقار عباس عظیمی کی بہن، محترم حکیم فیاض عظیمی کی بھائی مشتاق حسین، محترم ناصر عظیمی کی بھائی، محترم شوکت علی عظیمی کی بھائی، محترم حکیم محمد عادل عظیمی کے بھائی، محترمہ ربیرہ عظیمی کے دو بھائیوں شوکت حسین اور شاہد حسین، محترم کاشف عظیمی کے بھائی، محترم راؤ جمیل عظیمی کے بھائی، محترمہ سراج النساء کے شوہر، ان کو اپنے سرتاج نامدار کی محبتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ محترمہ تابندہ عظیمی، محترمہ فرحانہ عظیمی اور محترمہ شازیہ مشرف عظیمی، یہ وہ تین افراد ہیں، تین خواتین ہیں جن کے رفیق حیات شوہر نامدار سرتاج معظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معزز حاضرین محفل، میں اس وقت عظیم ہستی حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو دعوت دوں گا۔ علم معرفت کا منبع، سرابہ ایثار و محبت، ان کے الفاظ علم کی موتیوں کی طرح حاضرین محفل کی سماعت کی دہلیز سے گزرتے ہوئے ذہنوں کے غار حرا میں پہنچتے ہیں تو ہر سننے والے کے دماغ پر تحقیق، تفکر، جستجو و بصیرت کا نیا باب کھلتا ہے۔ حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہم سب کے دلوں کے سرتاج، خلوص کا سمندر، سراپا ایثار و محبت، آسمان معرفت پر ایک ایسا روشن آفتاب جسے دیکھ کر سورج بھی شرماتا ہے، معرفت کے گلستان میں ایک ایسا حسین پھول جسے دیکھ کر گلشن کی شادابیاں اور کلیاں بھی سلام کرتی ہے۔ ان کے الفاظ کی شفقت سے انگارے پھول بن جاتے ہیں، ان کی سوچ کی چمک سے ذرے خورشید بن جاتے ہیں، ان کی پیار کی ٹھنڈی شبنم سے نفرت کا صحرا گلستان بن جاتا ہے، ان کی تعلیمات سے جہالت کے اندھیرے علم کی روشن قندیلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بقول ایک شاعر کے، یہ التجا ہے میری آپ کی اجازت سے، یہ التجا ہے میری آپ کی اجازت سے، وہ جس کی زندگی سرشار ہے محبت سے، نسیم صبح دل گداز ان کا لہجہ ہے، فضا میں بکھری ہے خوشبو انہی کی عظمت سے، دل کی گہرائیوں سے عظیم انسان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا استقبال کیجئے۔ محترم جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی۔
معزز حاضرین محفل، میں نے تھوڑی دیر پہلے مرحومین کا ذکر کیا تو دو نام ایسے ہیں، اسد علی کراچی سے اور ہمارے اس وقت جو محفل میں نعت خواں ہیں اسد ایوب صاحب، ان کی والد محترم کا انتقال ہوا ہے، تو میں حاضرین محفل سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ معزز حاضرین محفل، اس وقت میں آپ تمام دوستوں کے سامنے شعبہ نشر و اشاعت کے حوالے سے ایک سروے پیش کرتا ہوں۔ لائبریریز کے حوالے سے 10 لائبریریوں کے نام آئے ہیں، تو یہ اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیش کرنے کا مقصد یہ کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ 10 لائبریری ہے جس میں 10ویں نمبر پہ ہے محترمہ فاطمہ عظیمی، جن کا تعلق ہے کراچی سے۔ 9 نمبر پہ ہے رخسانہ غفار عظیمی، ناظم آباد کراچی۔ 8ویں نمبر پہ ہے پروین اختر عظیمی، شکارپور سے۔ اور صالحہ عظیمی نوشہرہ فیروز سے۔ زنیرہ عظیمی جنیجو ٹاؤن کراچی سے۔ زینب فاطمہ عظیمی کراچی سے۔ اور 30 نمبر پہ جو شخصیت آئی ہے جو لائبریری یہاں ہے، کریم پاک لاہور، جن کے انچارج ہے اکبری عظیمی۔ نہیں، یہ تو نہیں، ابھی نہیں بلانا۔ اس کے بعد پروین اختر عظیمی، جن کا تعلق لطیف آباد حیدرآباد سے ہے۔ مسز کومل عظیمی اعظم ٹاؤن کراچی۔ اور 1 نمبر پہ آئی ہے اسما عظمت عظیمی، جوہر ٹاؤن لاہور۔ تو آپ تمام دوستوں کی حوصلہ افزائی، ان کی کوششوں میں مزید ترقی دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. گرامی قدر دوستو، عزیز بھائیوں، بخت جگر بچوں، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج کی اس مجلس میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آن ریکارڈ رہیں گی انشاءاللہ۔ پچھلے سال بھی آپ کو ایک فارمولے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کائنات میں اول مالک اور خالق ہستی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر چیز، ہر شے، ہر جان اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، کہ میں ہی ابتدا ہوں، کائنات سے پہلے بھی اگر کوئی ہستی موجود تھی، جو موجود تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، الا انہ بکل شیء محیط بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جہاں تم دو ہوگے وہاں تیسرا میں ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ رگ جان کا مطلب یہ کہ جان جس بیلٹ پر چل رہی ہے، میں اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ جو تم کرتے ہو سب دیکھتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں، وہ بھی جانتا ہوں۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ دو فرشتے مقرر کر دیے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی اچھائی اور برائی کو نوٹ کرتے رہے، یعنی ویڈیو فلم بناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری موت، تمہاری حیات، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر،
سب میرے دستخط کرتے ہیں، رزق بھی میں دیتا ہوں، من اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بسارت بھی میں دیتا ہوں، ذہن، عقل، فہم، شعور، یہ بھی میری طرف سے منتقل ہوتا ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں تمہاری آبیاری کرتا ہوں اور ایک ایسی چیز کو جو بہت ہی باریک ہے، بال برابر ہے، اس سے تمہیں ایک خوبصورت تصویر بنا کر ظاہر کرتا ہوں۔ وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ آپ نے دیکھا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو بھوک کا انتظام میں کرتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پانی کا انتظام پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے۔ یہ ایسا نظام اور ایسا علم ہے جس کو آپ سمجھیں نہ سمجھیں، یقین کریں نہ کریں، آپ ان علوم سے گزر بغیر نہ یہاں آ سکتے ہیں دنیا میں، نہ دنیا سے جا سکتے، بالکل عارضی زندگی کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دن کے بچے ہوتے ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بچے ہوتے ہیں، تو سوال یہ وہ ایک ہفتہ کہاں گیا؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں، ہمارے شادی بیاہ اولاد سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر سوال یہ کہ یہ جوانی تک کا جو دور ہے 18 سال کا، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہاں گیا؟ اس کے بعد ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، 2 یا 3 مہینے کے بعد قبر کھول کے دیکھے تو وہاں آپ کا وجود نہیں ملے گا، ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ آنکھ ملے گی، نہ کان ملے گا، نہ ہاتھ ملیں گے، نہ پیر ملیں گے۔ تو یہ سوال ہے کہ آخر یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک اور یہ سارے اعضاء کہاں سے آئے؟ کیسے ہر لمحہ غائب ہوئے؟ کیسے ہر دوسرے لمحہ ظاہر ہوئے؟ اور جس طرح غیب سے آئے تھے غیب میں چلے گئے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔
من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے خود کو نہیں پہچانا تو اس نے تو بھائی خود ہی کو نہیں پہچانا، وہ کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ کیا بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کہیں تھے نہیں تھے؟ آپ کو پتا ہے کہاں تھے؟ اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ جانتے ہیں اللہ کے؟ جو اللہ کے پاس سے آپ آئے ہیں تو اللہ کو تو جاننا چاہیے نا بھائی. آپ اللہ کے پاس رہے، اللہ نے آپ کو یہاں بھیج دیا، تو اللہ نے آپ کو بھیجا، آپ اللہ کے پاس رہے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس آدمی چلا جاتا ہے. تو اللہ سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ جی میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے؟ آپ لوگ سب سے سوال ہے، اللہ کو ہم کب دیکھ سکتے ہیں یا کب دیکھتے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو ہم کب دیکھتے ہیں؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد آپ اللہ کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھ لیا یا نہیں ہے نا. تو پھر اللہ کے پاس سے آپ آئے، اللہ ہی آپ کی هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ ہی آپ کی ابتدا ہے، اللہ ہی آپ کی انتہا ہے، اللہ ہی آپ کا ظاہر ہے، اللہ ہی آپ کا باطن ہے، چھپا ہوا ہے. آپ کی رگ جان سے اگر کوئی قریب ترین ہستی ہے وہ اللہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں. وہ جو ہستی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، اتنے سارے لوگ یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، بتائیے کسی نے اس کو تلاش کیا؟ کبھی اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ بھائی ہم کس طرح پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں کس طرح ہماری نشو و نما ہوئی، پیدائش کے بعد کن کن منازل سے ہم گزرے، اور پھر جس طرح ہم غیب تھے غیب میں واپس چلے گئے. تو یہ غیب شہود غیب یہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ اقرب ہوں. اقرب کا مطلب یہ کہ اس کو آپ قریب، بہت قریب، یہاں تک کہ جس کو آپ بیان نہ کر سکے اس کو اقرب کہتے ہیں. تو جو چیز اتنی اقرب ہے اور آپ کے قریب ہے وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں بھائی؟
کہ اللہ کہتا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ اقرب ہوں، قریب بھی نہیں، اقرب، نانو اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو جو چیز آپ سے اتنی قریب ہے کہ آپ کسی بھی طرح اس کے فاصلے کو ناپ ہی نہیں سکتے، تعین ہی نہیں کر سکتے، اتنا قریب اللہ۔ بھائی پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو منع کر دے، سب بنجر ہو جائے، آپ روٹی کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دے دے اب نہیں برسنا، کیا قحط سالی نہیں ہوتی؟ کیا سارے مر نہیں جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ بغیر قحط پڑ جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، اللہ تعالیٰ زمین کو منع کر دے تو کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ اچھا، دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ اگر ماں کے دل میں محبت نہ ڈالے، ممتا نہ ڈالے، باپ کے دل میں شفقت نہ ڈالے تو چھوٹا بچہ بڑا جوان شادی شدہ ہو سکتا ہے۔ بچے اور بھی ہیں محلے میں، پڑوس میں، بہن کے، بھائی کے، اور آپ کے اپنے بچے بھی ہیں۔ کیا آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ اگر بچے سب کے بچے ہیں تو آپ کے بچے، بھائی کے بچے، بہن کے بچے، اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ وہ حضور قندر بابا نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ لاولد تھا، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو کہا بھائی مجھے کوئی رعایا میں سے کوئی بچہ لا دو، میں اسے ہی پال لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ جبردارنی ہے، وہ ہر گھر میں جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ بچہ لا کے دے۔ وہ ہاں جی ڈھونڈ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، تلاش کر رہی ہوں، بہت دن ہو گئے۔ تب زیادہ وقت گزرا تو بادشاہ نے کہا کہ اگر کل تو اپنا بچہ نہ لائی میرے لیے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کل لا کے ایک بچہ پیش کر دیا، کرتا پہنا ہوا، بٹن کھلے ہوئے، ناک بہتی ہوئی۔ انہوں نے کہا جی یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی خوبصورت بچہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنے مہینے ہو گئے، سب سے اچھا یہی لگا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ ہے کون؟ کہہ لیں گے میرا بیٹا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بیٹا آپ کا ہے؟ کس کا ہے؟ بیٹا آپ کا ہے؟ آپ کی اس میں کوئی حصہ ہے؟ بتائیں، بیٹے میں آپ کا کوئی حصہ ہے؟ کیوں بھائی؟
ہے ہی نہیں. بھائی بتاؤ نا بھائی، جب نہیں ہے تو بیٹا آپ کا کیسے ہوا بھائی؟ بیٹا بھی جبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، بیٹی بھی جبھی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، مالکہ بن کے بیٹھ گئے. ہر چیز، کھانا پینا، سانس، نظر، آنکھ، بولنا، ہاتھ پیر، کون سی چیز آپ کی ملکیت ہے؟ اور اگر ملکیت ہے تو آپ میں وہ ساری دنیا ہاتھ پیر سے مفلوج کیوں ہو جاتی ہے، مر کیوں جاتی ہے، جبکہ ہم مرنا نہیں چاہتے؟ کیوں بھائی؟ جتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ. آپ مرنا چاہتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک خاتون تھی، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، بہت بیمار ہوئی. تو اس نے دعا مانگی، یا اللہ یہ میری بیٹی ہے، اس نے تو دنیا میں ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، میری عمر ہو گئی، میں سب کچھ دیکھ لیا میں نے، اگر اس کی موت آ گئی، اس کے لیے آسانی کر دو، اور آسانی یہ ہے کہ اس کی جگہ مجھے اٹھا لو. وہ کہیں ملک الموت صاحب بھی قریبی کہیں آئے ہوں گے ڈیوٹی پوری کرنے، انہوں نے یہ بات سن لی، وہ فوراً آگے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ ڈر گئی، ہے تم کون، کہاں سے آ گئے، کیا ہے؟ ابھی آپ ہی تو یاد کر رہی تھی نا، میں ملک الموت ہوں. کہنے کہ وہاں کمرے میں پڑ گئی ہو. خود بلایا کہ مجھے اس سے تکلیف ہی دے کے جاتی، مجھے اٹھا دو، اسے صحت مند کر دو. اور جب ملک الموت آئے تو وہ کہا وہاں پڑی کمرے میں. بھائی کوئی اولاد اگر اللہ نے بلا لی، کبھی کسی ماں کو مرتے دیکھا، کسی باپ کو مرتے دیکھا، کسی بھائی کو مرتے دیکھا، یا کسی کا باپ مر گیا کسی بیٹے کو مرتا دیکھا؟ کیوں بھائی؟ تاریخ میں تو ابھی تک ہم نے تو کوئی بات ایسی نہ سنی نہ پڑھی. تو اب یہ جو ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ یہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے تھے بادشاہ کے یہاں پیدا ہوں، اللہ نے ہمیں بنگی کے یہاں پیدا کر دیا. اگر وہاں پوچھا جائے بھائی کہ کہاں پیدا ہو گئے، تو ایمانداری سے بتاؤ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ جی بادشاہ گھر میں پیدا ہوں گے. تو بادشاہ تو ایک دو ہی ہوتے ہیں دنیا میں بھائی، آبادی کیسے بڑھے گی؟ ایک نظام ہے، کائناتی نظام ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے ہیں مخلوق کو کہ یہاں کسی بھی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں ہے جب تک ہم اس کے لیے وہ حصہ متعین نہ کریں. جو
ہستی ہمیں کھلا رہی ہے، ہمیں پلا رہی ہے، ہمیں سلا رہی ہے، ہمیں جگا رہی ہے، عزت دے رہی ہے، حافظہ عطا کر رہی ہے، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے. آپ نے کبھی اس بات کو سوچا کہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ سانس آپ ارادے سے لے کے دکھائے، سانس پھر پتہ چلے گا. ایک 4-5 منٹ کریں گے گر جائیں گے تھک کے. ساری زندگی سانس لیتے رہے. کھانے پینے کا نظام، دیکھنے کا نظام، سننے کا نظام، ہاتھ سے پکڑنے کا نظام، کس چیز میں آپ صاحب قدرت ہیں؟ بتائیں تو صحیح طرح. فالج گر جائے ہاتھ میں پکڑ لیں گے چیزوں کو. دماغ معاف ہو جائے، ہینڈیکیپٹ ہو جائے، آنکھیں نہ ہوں پیدائشی طور پر یا ویسے ہی خراب ہو جائیں، آپ دیکھ لیں گے. دل جو پمپ کرتا ہے زندگی کو بند ہو جائے پھر کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے نا. تو دل پہ کوئی آپ کا حکم چلتا ہے؟ دل کی کبھی آپ نے آواز سنی؟ کبھی اس طرح غور کیا ہے؟ دھک 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 سو رہے ہیں تب وہ جناب ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، جاگ رہے ہیں تب ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، چل پھر رہے ہیں تب ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. ایسا ہے نہیں. اب آپ یہ بتائیں، سارے لوگ ماشاءاللہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز میں آپ کو اختیار حاصل ہے؟ پوری زندگی میں ایک چیز بتائیں. پوری زندگی میں نشان دہی کریں کہ اس چیز میں مجھے اختیار ہے. بتائیں. کیوں بھائی؟ سب لوگ سن رہے ہیں، کوئی تو بولے. اب ہاتھ ہے، ہاتھ فالج گر جائے، مجھے تو تجربہ ہوا ہے فالج کا. کچھ بھی کر لو، مالشیں کر لو، انجیکشن دے لو، یہ کر لو وہ کر لو، بس ہاتھ سن ہو گیا تو اب سنو. اور اگر اچھا بھی ہو گیا وہ بھی اللہ ہی نے دوا بنائی ہوئی کوئی. آنکھ اندھا اگر آدمی پیدا ہو پھر کیا اندھے نہیں ہوتے؟ اندھے کیا نہیں ہوتے؟ پھر حلق بند ہو جائے، ہو جاتا ہے، بیمار ہوتے ہیں. کتنے دن زندہ رہو گے بھائی؟ آکسیجن فضا میں سے اللہ نکال لے، ہوا بند کر دے، بارش نہ برسائے، رات دن نہ ہو، سو گی کس طرح، جاگو گی کس طرح، کاروبار کس طرح کرو؟ کھانا کھاتے ہو، میدے کا نظام معطل ہو جائے پھر کیا ہوگا بھائی؟ پیاس کی جو مقداریں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں،
اتنا پانی پیے گا، اتنا پانی پیے گا، اتنا پانی پیے گا کہ پیٹ پھٹ جائے گا اور آدمی مر جائے گا. اس کو استسقا کہتے ہیں. تو یہ پانی کی جو مقداریں آپ پیٹ میں محفوظ کر لیتے ہیں، وہ پھر پانی پیتے ہیں، وہ پھر پانی پیتے ہیں، وہ پھر پانی پیتے ہیں، پانی ہو ہی نہیں، پھر کیا پیو گے؟ بارش نہ برسے کیسے سالی ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں یہ ہے کہ آدمی جو ہے در و بست اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، کام کرنے میں. اب پیروں میں طاقت بھی نہ ہو تو دفتر اس طرح جاؤ گے. ہوتے ہیں فارغ شدہ لوگ ہوتے ہیں. ہاتھ تک بچہ پیدا ہو، ہاتھ کی انگلیاں ہی نہ ہو، ہوتا ہے ایسا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنی کہہ سکتے ہیں؟ بتائیں، پورے جسم میں کوئی ایک چیز بتائیں اپنی. ہاں بھائی تو سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی تو بولے. اب پھر آپ کیا ہوئے؟ آپ کیا ہوئے؟ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی، کان اللہ کے دیے ہوئے، منہ اللہ کا دیا ہوا ہے، دانت اللہ نے بنائے. آپ تو بغیر دانت کے ہی پیدا ہوتے ہیں بھائی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا چیز ہے اور کس چیز میں آپ کا اختیار ہے؟ بتائیں. کسی کو کسی چیز میں اختیار نہیں ہے، اور آپ سب سے بڑے با اختیار بن رہے ہیں. آپ کہتے ہیں سب اگر کاروبار نہیں کیا، اگر محنت مزدوری نہیں کی، اگر یہ نہیں کیا تو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کہتے نہیں کہتے؟ 9 مہینے روٹی کہاں سے کھائی؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے کہاں سے روٹی کھائی؟ پیدائش کے بعد کرنٹ نہیں بدل سکتے تھے. غذا کہاں سے ملی؟ آپ نے کتنی مزدوری کی؟ کیوں بھائی؟ پیدائش کے بعد 2.25 سال تک روٹی کہاں سے کھائی؟ اللہ نے تو کھلائی، آپ نے کس طرح کھائی؟ اچھا ماں کے اللہ میاں جب دودھ نہ اتارے پھر تو والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. جب کوئی بندہ، اللہ کا کوئی بندہ علم میں راسخ یعنی پختہ ہو جاتا ہے، قدرت کو جان لیتا ہے، یقولون وہ کہتا ہے آمنا بھی، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، کل من عند ربنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے، پیدا آپ اللہ کی طرف سے ہوں، عمریں آپ کی اللہ کی طرف سے بڑھے، مرنے کا جو وقت آیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. لاشیں پھینک دیں گے تو کتے بلیاں چیل کوے نہیں کھائیں گے. وہ بھی وہاں بھی پردہ اللہ نے رکھا حفاظت سے. کچھ بھی کرتے پھرے اللہ میاں کسی کو بتاتا ہی نہیں کسی کی بات. اگر یہ راز کھل جائے
کہ میں کیا ہوں، آپ کون ہیں، آپ کس طرح سوچتے ہیں، آپ کس طرح سوچتے ہیں، تو آپ بتائیں پھر کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ بولے نہیں، ارے بولو تو صحیح، کیا ہوگا؟ ہے فساد ہوگا. کوئی آدمی کسی کی شکل پہ تھوکے کبھی نہیں. فساد کہاں سے ہوگا؟ ہاں اس سے بچو، اس سے بچو. تو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مرحمت دیکھیے کہ وہ عیبوں کی بھی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا. بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کی برائی کا علم ہو تو اس کو ظاہر کرتے نہ پھرو، چھپاؤ. اگر ظاہر کرو گے تو غیبت ہو جائے گی، اس کی سزا ملے گی. یہ کیا پردہ پڑا ہوا نہیں ہے؟ اب آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں کہ آپ کی اپنی کون سی شے، کون سا عضو ہے، دل، پھیپھڑے، گردے، ہڈیاں، کیا چیز آپ کی ہے؟ کیوں آپ یہ نہیں کہتے یہ میری ٹانگ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں؟ امی صاحب نے تو کبھی نہیں کہا میں آنکھیں تو بھائی ابا کی لگی ہوئی میرے. یہ اب یہ ہو گیا. اب دنیا میں آ جائیے، کھانا پینا، جائیداد، مکان، کاروبار، یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کا کیا چیز ہے؟ آپ کی بتائیے. اگر جائیداد آپ کی ہے، گھر، تو مرنے کے بعد ساتھ کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ گھروں کا اتنا بڑا کوٹھی، وہی 2 گز کی زمین میں گھسو کے وہیں چھوڑ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. جن لوگوں کو الہی علوم حاصل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو گیا ہے، کل من عند ربنا، کچھ نہیں یہاں، سب اللہ کی طرف سے. اللہ چاہتا ہے ہم پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے ہم مر جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے ہم صحت مند ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ، میں تو مختصر کر رہا ہوں، آپ لوگ گھبرا گئے کہ بھئی یہ تو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو، ہمیں تو سب کو مردوں سے تشریح دینی شروع کر دی، ہم تو زندہ لوگ ہیں. اچھا یہ بتائیں کیا یہ بات سوچنے کی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کبھی سوچی، کبھی سوچا اس کو؟ کیوں بھائی؟ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کتنی جائیداد بنا لیجئے، کتنے سونا جمع کر لیجئے، اب یہ ٹنوں سونا قذافی چھوڑ گیا، لیکن ہی کیا ساتھ ہے بھائی؟ ٹنوں کے حساب سے چھوڑ گیا نہیں، خود بھی گیا، جس ذلت رسوائی سے موت آئی، اور جناب اس کے بیٹے کو بھی مار دیا. کہتے ہیں جس وقت بیٹے کو مارا اس کے تمام جسم پہ جوئیں چل رہی تھی، اور میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے. پھر
اب مجھے آپ یہ بتائیں آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے یہ بتا دیں آپ، بتائیں، زور سے بولو، ٹھیک؟ مخلوق ہے یہ رشتہ ہے بھئی، اللہ خالق ہے، آپ مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے آپ کو اپنی مخلوق بنایا، جب آپ کو اپنی مخلوق بنایا تو ساری ضروریات کی کفایت بھی کی، ہوا، پانی، آکسیجن، زمین، آسمان، بارش، پہاڑ، چشمے، درخت، چاند، سورج، ستارے، سب آپ کے لیے بنا نا۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے جو ہمیں دیں، کتنی ہوں گی؟ 1,00,000 ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی؟ اب بتاؤ ہم نے پوری عمر میں اللہ کا شکر کتنی دفعہ کیا؟ کیوں بھائی؟ آنکھ میں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو 2-2.5 لاکھ روپے ایسے کھل جاتے ہیں کھڑے کھڑے۔ مفت کی آنکھ، مفت کے کان، مفت کے دانت، مفت کا پیٹ، مفت کی ٹانگیں، مفت کے ہاتھ، اور صرف یہ سب مفت کا نہیں ہے، کپڑے بھی پہناتے ہیں اللہ میں، تاکہ آدمی کی سمجھ بوجھ میں کچھ تبدیلی آئے، یہ گائے بھینس بکری بن کے نہ سوچے۔ اب یہ ساری بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں، سب یہاں سب بیٹھے میں اب بھی میں سب الگ الگ ہے نا، میں کون ہوں بتائیے؟ میں کون ہوں؟ اچھا کھاؤ، آپ کون ہیں؟ یہ کیا رہے ہیں؟ اس سے تھوڑی آئے ایسے مارتے ہیں کسی کو نشہ ہو گیا ہے۔ میں کون ہوں؟ اچھا چلیے آپ کون ہیں؟ بتائیں آپ کون ہیں؟ ہاں بتائیں، یس بھائی بتائیں، مخلوق تو کتے، بلی، چڑیا، کوا، کبوتر، چیل سبھی ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، سب وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ساری مخلوق اللہ کے بندی ہے بھائی۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ تو بڑی بڑی بات ہے یار۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں؟ کون ہے؟ اور جہاں آپ آئے ہیں اس دنیا میں یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے دنیا؟ آپ کا ٹھکانہ ہے؟ یہ دنیا آپ کا ٹھکانہ ہے؟ پھر آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ دنیا کو جانتے ہیں؟ دنیا کو جانتے ہیں؟ ارے بولو نا یار، دنیا کو جانتے ہو نہیں؟ جانتے ہیں؟ کیا جانتے نہیں جانتے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جانتے؟
تو بات ہی ختم ہو گئی پھر. اب آگے بات کیا کر رہی تم؟ آپ دنیا کی پوری جانتے، دنیا میں رہ رہے. چلو اچھا اب چلے ایک اور بات ہے. آپ ایک دن کے بچے 4 دن میں آپ کیا ہوتے ہیں؟ ایک دن کا بچہ 4 دن میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں مطلب بتاؤ. مطلب بڑا ہو گیا ہے. 4 دن 4 راتیں. 4 دن 4 راتیں کہاں گئی؟ غیب. اور پھر 5ویں دن کیا ہوا بھائی؟ غیب سے یہاں آ گئے. اور 6 دن میں تو آپ نے غیب کو دیکھا؟ غیب کو دیکھا؟ ایک دن کا بچہ کہاں گیا؟ اب یہاں ماشاءاللہ خواتین کہہ رہی دیکھا. کوئی میری بیٹی کوئی 20 سال کی ہوگی نا، وہ بتائے اپنے 20 سال کہاں ہیں. بتاؤ 20 سال کے شب و روز گھنٹے منٹ کہاں گئے؟ کیا ہو گیا؟ غیب. غیب کیا ہے؟ اللہ میں چلے گئے. دیکھو یہ بات نہیں، میں اس کو ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو ذہنی طور پر جھنجھوڑ رہا ہوں. جھنجھوڑ. یہ بتاؤ آپ جب ایک دن کے ہیں تو آپ کہیں سے آئے؟ آپ کہہ دیں جی ماں کے پیٹ سے آئے، ٹھیک ہے. اب آپ 4 دن کی ہوئے تو 4 دن کہاں گئے؟ اور آخر میں جب آپ 70 سال پہ ہوئے تو 70 سال غائب ہو گئے. جو چیز غائب ہو گئی، جس کا آپ کو پتہ نہیں، آپ کو نظر نہیں آتی، تو آپ اس کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ آپ 10 دن کے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی یہ لو جی میں یہ ہوں 10 دن کا، یہ لو جی یہ 2 سال کا میں ہوں. آپ کو تو وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ پتہ ہے؟ اچھا جب آپ پیدا نہیں ہوئے تو کہاں سے؟ آپ کا اصل وطن کہاں ہوا؟ آپ نے دیکھا اپنا وطن؟ دیکھا ہے؟ کیوں؟ آپ تو آئے وہاں سے. نہ صرف آئے، ہر روز وہاں جا رہے ہیں اور ہر روز وہاں سے آ رہے ہیں. اگر آپ کی 40 سال عمر ہے تو 20 سال آپ وہاں رہے، 20 سال آپ یہاں رہے. تو 20 سال آپ عالم غیب میں رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہے. اور پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے بھائی؟ کہاں تھے؟ وہ غیب کیا چیز ہے یار، وہ تو بتاؤ یار. اللہ کو دیکھا ہے؟ پھر آپ کی عمر 60 سال ہے تو 60 سال میں سیدھی سی بات ہے 30 سال آپ کے غائب ہو گئے. آدھی عمر غائب ہو گئی نا. اب اس کا پتہ ہی نہیں آپ کو وہ غائب کہاں ہو گئی. جب آپ کو آدھی عمر کا پتہ نہیں اپنی، تو یہ ظاہر جو آدھی عمر ہے اس کے بارے میں آپ کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو چیز غائب ہو گئی
اور آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، وہ غائب ہو گیا. اب ایک زمانہ یہ ہے کہ آپ جناب اونٹ پہ بیٹھ کے سواری کرتے ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں جی بھائی کیا عمر ہے؟ جی 40 سال ہے. اچھا بھائی 40 سال کہاں گئے بھائی؟ آپ کہیں غیب میں؟ بھائی غیب میں کہاں گئے؟ اب آپ کا نام ہے نیاز احمد، اب آپ ہو گئے 200 سال کے. نیاز احمد کے نیاز احمد ہی ہیں. ہر چیز آپ کی بدل گئی. بدل گئی نہیں؟ پھر نام کیوں نہیں بدلا؟ یہ ایلیوژن نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، اپنے آپ کو فریب دینا نہیں ہے. اچھا اب مر گئے، اب مرنے کے بعد دنیا میں کسی کو نظر کیوں نہیں آتے بھائی؟ کیوں جی؟ اچھا اب سمجھے ایک اور بات، یہ میں اب میری عمر ہو گئی، لوگ کہتے ہیں اپنی عمر نہیں بتایا کرو نظر لگ جائے گی. میں نے کہا بڑھاپے میں کہاں نظر لگتی ہے بھائی؟ مجھے تو پتہ نہیں میری زندگی کہاں چلی گئی. کیوں بھائی؟ یہ کسی کو پتا ہو تو بتاؤ، آپ کی عمر کہاں گئی؟ ٹھیک؟ غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں غیب بھائی؟ خواتین میں سے بولے کوئی جی جو نظر نہ آئے. تو جب آپ غائب ہی ہو گئے تو آپ کیسے اپنا ذکر کر سکتے ہیں کہ ہم غائب میں چلے گئے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کہاں چلے گئے. دیکھیے آپ مجھے ایک منٹ بالکل یکسو ہو کے سوچیں اور مجھے جواب دیں کہ آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں. 1 منٹ تک مجھے سوچ کے بتائیں کہ آپ اگر یہاں 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 1 گھنٹہ کہاں گیا؟ اور جب آپ کو یہ پتہ نہیں 1 گھنٹہ کہاں گیا تو آپ نے 1 گھنٹہ نام کیوں رکھا؟ سوچیں 1 منٹ. ہاں بھائی کچھ نہیں پتا. 1 منٹ کا وقت کہاں ریکارڈ ہو گیا؟ نظر آتا ہے اللہ کے پاس ریکارڈ ہو گیا. اللہ کو اتنی اونچی اڑان نہیں اڑو، زمین میں رہو. ابھی زمین سے تو باہر نکلو بھائی، ابھی تو یہ زمین سے باہر نکلو گے اور پھر جناب پوری زمین ہے، سیارے ہیں، پھر جناب 7 آسمان ہیں، پھر عرش ہے. ان تمام چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں اور اپنا آپ نے کہہ دیا اللہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ کہاں ہیں؟ جب آپ کا بچپن آپ کو نہیں پتا، جوانی کا آپ کو نہیں پتا، شب و روز کا آپ کو نہیں پتا، تو آپ کو پھر کیا پتا ہے؟ نام رکھا آپ کا محمد یامین، یا جو بھی نام رکھ لیجیے آپ، کہ آپ کا جب نام رکھا گیا، جب آپ 1 دن یا 2 دن کے تھے، آپ وہی محمد یامین ہیں؟
جی اگر ہیں تو کیا آپ کو اپنا فوٹو آپ کو دکھایا جائے چھوٹے بچے کا، آپ پہچان لیں گے؟ پہچان لیں گے؟ پھر آپ کہاں ہوئے؟ ماضی کیا ہے؟ ماضی کیا ہے؟ ماضی تو ریکارڈ کو کہتے ہیں بھائی، ریکارڈ تو وہ ہے، آپ نے تو نہیں دیکھا نا۔ جب آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کی کوئی بھی بات کیسے تسلیم کر لے کوئی؟ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ یہاں کئی گھنٹے سے بیٹھے ہیں نا، اس میں لمحات بھی گزرے، منٹ بھی گزرے، اور ہو سکتا ہے گھنٹہ ہونے والا ہو، یہ وقت کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ ماضی میں۔ ماضی کیا ہے؟ ریکارڈ ہے۔ ریکارڈ میں چلا گیا؟ چلو بالکل ٹھیک ہے، ریکارڈ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ پھر کیسے میں تسلیم کر لوں کہ ریکارڈ میں چلا گیا ریکارڈ میں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا ریکارڈ میں چلا گیا، ہم تو اس سے واقف نہیں۔ ہاں ریکارڈ میں چلا گیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب یہ بتا دیں۔ ریکارڈ پڑھنے کی مشق کرنی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، وہاں سے یہاں آ گئے، 30 سال کے 40 سال کے ہو گئے، پچھلی عمر سب ریکارڈ ہو رہی ہے، چھپ رہی ہے، نام وہی چپکا ہوا ہے، صورت شکل قد ہر چیز تبدیل ہو گئی بھائی، نام چپکا ہوا ہے، کیوں بھائی؟ تو کہاں گیا نام؟ نام کہاں چھپا ہوا ہے؟ ریکارڈ ہے نا، اگر آپ کا ریکارڈ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہے؟ اگر ریکارڈ میرا ہے، آپ کا ہے تو وہ میرا ریکارڈ کب ہوگا؟ کب کہوں گا میں اس کو اپنا ریکارڈ؟ میرے پاس ہوگا، یہ میں نے دیکھا ہوگا، یہ کہیں میں نے رکھا ہوگا۔ ہمیں اپنا بچپن نظر آتا ہے، اور بچپنے سے پہلے کی جو آپ کی زندگی وہ بھی نظر آتی ہے۔ قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مخلوق دیکھتی ہے، آدمی دیکھتے ہیں اللہ میاں کو، کیا کہتے ہیں بھائی وہ؟ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم نے اللہ کو دیکھا، اقرار کیا، سجدے میں گئے، ٹھیک ہے، تو اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اندھے ہو کے رہنا چاہتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے، بہرے، گونگے ہیں۔ آپ اس دنیا کی چکو چوند میں پڑے ہوئے، یہ آپ کو سب پتہ ہے، سونے کا یہ بھاؤ ہے، چاندی کا یہ بھاؤ ہے، پلاٹ کا یہ بھاؤ ہے، گھر اتنے کا بنے گا، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی نہیں ہے؟ آپ کو باہر حال چھوڑنی ہے۔
اب آپ نے ساری یہاں کی چیزیں چھوڑ دی، پتہ آپ کو کچھ ہے نہیں. اب جب وہاں سوال ہوگا کہ میں کیا لے کے آئے ہو، پھر کیا بتاؤ گے؟ وما أدراك ما عليين وما أدراك ما سجيين کتاب مرقوم. ہر وہ عمل جو نیکی ہے، جو خیر ہے، جو اللہ کے لیے پسندیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدہ ہے، پیغمبروں کے لیے پسندیدہ ہے، فرشتوں کے لیے پسندیدہ ہے، اس کی ویڈیو فلم بن رہی ہے. کتاب المرقوم ویڈیو فلم بن رہی ہے. یہ لکھی ہوئی کتاب تو یہ ویڈیو فلم لکھی ہوئی نہیں ہوتی. وما أدراك ما سجين. اور یہ جو تم خرافات میں زندگی گزار رہے ہو دنیا کی، جو ہلاکت ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، لالچ ہے، دہشت ہے، دشمنی ہے، سجین ہے، اس کی بھی فلم بن رہی ہے. دو فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، ایک علیین کی فلم بنا رہا ہے، ایک سجین کی فلم بنا رہا ہے. آپ کہیں گے جو میں تو نہیں کیا، انہوں نے کہا دکھاؤ بھائی فلم. نیکی کی، انہوں نے کہا بھائی اسے نیکی کی فلم دکھا دو. کیا ہر چیز آپ فلم کی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یا کوئی فرق ہے؟ کیوں بھائی؟ اب یہ گھر ہے، تمام کنکمے ہے، سب یہ ان کے فوٹو بنے ہوئے ہیں، تم دیکھ رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 50 سال کے آدمی ہیں، 50 سال کے آدمی ہیں، 50 سال کے آدمی ہیں. عام طور سے 6-7 سال کے بچوں کی عمریں یاد رہتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ. ابھی آپ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی 8-10 سال کی عمر کی بات سوچیے، آنکھیں بند کر لیں، سوچیں کوئی بھی. ایک منٹ ہو گیا. کوئی بھی بات سوچیں، اسکول کی سوچیں، گھر کی سوچیں، کسی رشتہ دار کی سوچیں، کسی بارات کی سوچیں، گانے بجانے، کوئی بھی سوچیں. جی بتائیے، کچھ آپ کو اس عمر کا کوئی بات یاد آئی؟ جس کو یاد آئی اور نقشہ بنا، اس نے دیکھا، وہ ہاتھ اٹھا دے. سب کو ماشاءاللہ تقریباً سب کو ہی نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. زندگی کی ریکارڈ ہی ہے نہیں. جب آپ نے 2 منٹ کے لیے غور کیا، زندگی کا ریکارڈ آپ کے سامنے آ گیا. اور زیادہ دیر کرتے تو اور چیزیں یاد آ جاتی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوا. تو جب آپ نے بچپن کا ریکارڈ دیکھ لیا، اور زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو اور زیادہ دیکھ لیں گے.
اب وہ جو آپ نے اللہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، قالو بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، کہا تھا نا سب نے، وہ ریکارڈ ہے نہیں، وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں نہیں؟ دیکھ سکتے ہیں بھائی. بھائی سب بولو، جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ چپ کا ہو جا. دیکھ سکتے ہیں نہیں؟ جی دیکھ سکتے ہیں. تو کبھی دیکھنے کی کوشش کی؟ نہیں. کیوں؟ ہے توجہ نہیں دلائی. تو اللہ میں تو جو دلا رہا قرآن کریم میں. اب اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اگر چاہیں، ہر انسان اگر چاہے تو وہ چیزیں جو ازل میں دیکھ چکا ہے، جو ازل میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے سجدہ کر چکا ہے، اگر وہ اس میں کنسنٹریشن کر لے تو وہ بالکل اسی طرح دیکھے گا جس طرح وہ ازل میں دیکھ چکا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمیں تو فرصت ہی نہیں، ہمارا کبھی ذہن ہی نہیں جاتا کہ بھئی ہم نے بھی اللہ میاں کا اقرار کیا ہے. جب دیکھیں تو صحیح کیسے ہیں اللہ میاں، ذرا ان کے قریب جائیں. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ آپ کا یہ ہے کہ ایک دن کی آپ کی عمر ہوئی، دوسرے دن میں آپ گئے، ایک دن آپ کا غائب ہو گیا، تیسرے دن میں گئے، دوسرا دن غائب ہو گیا، ایک سال گزار لیا، غیب میں چلے گئے، تو نئے سال میں داخل ہو گئے. تو یہ الٹ پلٹ غیب اور ظاہر، غیب اور ظاہر کی الٹ پلٹ جو ہو رہی ہے، اس میں آپ یہ بتائیں کہ شمار غیب کا اور ظاہر کا ایک ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہے کیا؟ فرق ہے کیا؟ فرق ہے؟ نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھے. ہم غیب سے ظاہر ہے، ظاہر سے غیب ہے، غیب سے ظاہر ہے، ظاہر سے غیب ہے، غیب سے آئے، غیب میں چلے گئے. اس میں یہ جو ایک ایکویشن بنی غیب اور ظاہر کی، اس میں آپ کیا سمجھے؟ کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھائی دو دفعے غیب میں گئے، ایک دفعے ظاہر. اور جس طرح غیب میں گئے تھے پھر غیب میں بالکل چلے گئے، غیب سے آئے تو غیب میں چلے گئے. تو اب غیب کی جو دنیا ہے وہ ڈبل ہے، یہ ظاہر کی دنیا اکیلی ہے. جو چیز ڈبل ہے اس کا آپ بھول گئے، اور جو چیز اکیلی ہے محض اس لیے کہ اس میں آپ کو چونک نظر آتی ہے سونے چاندی کی، اس لیے وہی سب کچھ وہی ہے. پہلے جب ہوئے تھے کیا چڈی پہنی ہوئی تھی؟ اور جب مرے تھے، جب پیدا ہوئے جب بھی دوسروں نے کپڑے ڈال دیے، جب مرے جب بھی دوسروں نے کپڑے ڈال دیے. آپ کیا لائے تھے، کیا لے گئے؟ کہاں سے آئے تھے؟ غیب سے. کہاں گئے؟ غیب میں. پھر سب کچھ غیب ہے. وہ کہہ دیجیے غیب کہا اللہ کو جانتا ہے. ابھی اللہ میں ہے تو غیب الغیب ہے.
بندے کی زندگی غیب ظاہر باطن ظاہر باطن ظاہر باطن پہ چھپ رہی ہے. دو غیب سے آنا غیب میں جانا ظاہر ہونا. آنا جانا دو ظاہر ہونا ایک. جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ آپ کی زندگی بن گئی. آپ کو پتہ ہے آپ غیب سے آئے. آپ کو پتہ ہے آپ کا ہر دن غائب ہو رہا ہے, ہر رات غائب ہو رہی ہے, ہر منٹ غائب ہو رہا ہے, ہر سانس غائب ہو رہا ہے. آپ سانس لیتے ہیں 17 دفعے, کتنے سانس آپ دیکھتے ہیں؟ کتنے سانس دیکھتے ہیں؟ 1 2 4 6. کہاں گئے سانس؟ کہاں گئے؟ اور آئے کہاں سے تھے آپ؟ اور مرنے کے بعد جاؤ گے کہاں؟ اور غیب میں کیا ہے؟ اللہ ہے نا. اب آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اپنے بارے میں سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں. جو چھوڑنے والی چیز ہے, جو آپ کی دشمن ہے, جس سے قتل ہوتے ہیں, اولاد آپس میں لڑتی ہے, جان نہیں نکلتی, کتنا سونا چھوڑ کے کیسے مروں, وہ آپ کی زندگی کی اصل ہے. اور جو آنا جانا غیب کا ڈبل ہے, اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. بس یہی ان دنیا کی بات ہے. اگر یہ غیب ظاہر و باطن دیکھنے کا قانون ذہن نشین ہو جائے تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا نظام بالکل واپس آ سکتا ہے. یہی بات تو تھی صحابہ کرام میں کہ وہ دیکھتے تھے, نوٹ کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ بھئی ابھی جو سانس آیا گیا آیا گیا آیا گیا, اللہ نے ہمیں سلا دیا. آدھی موت تو ہوتی ہے نا, نیند. اللہ نے بھی کہا ہے آدھی, اور پھر زندہ ہو گئے, پھر مر گئے, پھر زندہ ہو گئے, پھر مر گئے, پھر زندہ ہو گئے. مرے ہوئے, مرا کا مطلب غائب ہونا سمجھا جاتا ہے. اب پہلے غیب سے آئے, غیب میں مسلسل رد و بدل ہوتے رہے اور غیب میں چلے گئے. ہوگی بھائی. اچھا, یرزق من یشاء بغیر حساب, رزق دیتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرے. دنیا میں رہو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, غریبوں کی مدد کرو. اللہ میاں تنگ دستی کو پسند نہیں کرتے. اللہ میاں نہیں کہا, اللہ میاں نے کب کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ نے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ صدقہ کیسے کرے گا؟ قربانی کیسے کرے گا؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ جو اللہ پیسہ دے, ایک تو اس کے قوانین جو اللہ کے بنائے ہوئے ان کا خیال رکھا جائے, وہ حلال حرام جو ہے اس کا خیال رکھا جائے, اور جو آپ کے پاس ہے